السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 26 جمادی الاخرہ 27 اپریل روزہ یکشنبہ کا یہ سیشن حرارے سے عسکری رضا کے خرچ ہو رہا ہے۔ میں آن لائن ہوں، آپ لوگ اپنے سوال پوچھیں۔ میں ایک غیر مسلم کی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں۔ دیوالی، کرسمس وغیرہ پر کمپنی کی طرف سے جو مٹھائی وغیرہ ملتی ہے اس کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کھانے کی اجازت نہیں ہے تو اس چیز کا کیا کریں؟ کھا سکتے ہیں جی، آج کل موبائل کے ذریعے نیٹ پر ایک گیم چل رہا ہے 3 پتی۔ وہ گیم بالکل پتے کھیلنے جیسا ہے۔ کیسے؟ پتے کھیلنے جیسا ہے، پتے کھیلنے جیسا ہے، اور لوگ اس کو دن رات کثرت سے کھیل رہے ہیں، اور اس کے جو پوائنٹس ہے وہ بیچتے ہیں پیسے لے کر۔ اس گیم کو کھیلنا کیسا ہے؟ کھیلنے والوں پر کیا حکم شرع ہے؟ یہ لیب و لعب ہے، اور اس کے پوائنٹس کو بیچنا ناجائز ہے، اور اس پر پیسے حاصل کرنا حرام ہے۔ جی، یہ بیک گراؤنڈ ذکر والی نعت سننا اور سنانا کیسا ہے؟ ہمارے شہر میں اسپیکر سینٹر کے ذریعے ذکر والی نعت سنائی جاتی ہے۔ اگر ذکر والی نعت سننا جائز نہیں ہے، اب جو اسپیکر کے ذریعے ذکر والی نعت سناتے ہیں ان پر کیا حکم ہے؟ جی، بیک گراؤنڈ ذکر والی نعت سننا اور سنانا کیسا ہے؟ نعت فی نفسی جائز ہے، یوں ہی ذکر الہی فی نفسی جائز ہے۔ اگر معمولی آواز سے جس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے اور تصنع کے ذریعے سے میوزک کی آواز نہیں نکالی جاتی، تو اس کی حرج نہیں۔ اور اگر اس بیک گراؤنڈ میں مائک کو ہونٹوں کے قریب کر کے یا کسی طریقے سے میوزک کے آلات کی کاپی کی جاتی ہے، اس کے مشابہ آواز نکالی جاتی ہے، تو یہ ناجائز ہے، اور اس کا سننا جائز نہیں ہے۔ پیر صاحب کا کہنا ہے کہ نیٹ سے بیعت ہونا صحیح نہیں ہے۔ پیر جب تک اپنے مرید کو نہ جانے اور مرید اپنے پیر کو نہ جانے، سامنے سے وہ بیعت نہیں ہو سکتا، ہاتھ میں ہاتھ یا ایک صف میں نہ ہو جب تک مریدی ثابت نہیں۔ رہنمائی فرمائیں۔
اور اگر کوئی شخص دو جگہ بیعت ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دونوں سے بیعت نہ ہوگی یا پہلے پیر ہی سے مرید رہے گا؟ بیعت عثمانی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک سفر میں غائب تھے، حضور نہیں تھے. حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر کے ان کو بیعت فرمایا. لہذا غائبانہ بیعت بھی صحیح ہے اور بزرگان دین میں یہ معمول ہے. جی. اور دو پیر سے بیعت ہونا درست نہیں ہے. بیعت معاملات کی طرح سے ایک ایگریمنٹ اور ایک معاملہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو. ایک سے بیعت ہو گیا ہر بیعت صحیح ہے، پھر جامع شرائط ہے اور مرید میں بھی کوئی ایسی بات پیدا نہیں ہوئی جس سے بیعت فسخ ہو جائے. جب یہ بیعت لازم ہو گئی اب تبدیل بیعت جائز نہیں ہے. ہاں تجدید بیعت کر سکتا ہے. مجھ پر جب سے نماز فرض ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں مجھے یہ معلوم نہیں، تو میں یہ قضا نماز کی نیت کیسے کروں اور کیسے اندازہ لگاؤں؟ ایک اندازہ مقرر کریں. اپنی عمر کا اس اندازے کے مطابق نماز ادا کریں. جی. قبلے کی طرف کلی کرنا کیسا ہے؟ جن مساجد میں وضو خانہ کی سمت قبلہ کی طرف ہے وہاں وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وضو کرنا چاہیے، قبلے کی طرف منہ کر کے کلی نہ کرے، بلکہ منہ کو جھکا کر کے کلی کر دے. جی. جمعہ کے روز مسجد کے اندر آگے جانے کے لیے صف کو پھلانگ کر آگے جا سکتے ہیں، اور کیا امام صاحب بھی اسی طرح سے صفوں کو پھلانگ کر آ سکتے ہیں؟ جمعے کے دن یا اور دنوں میں جو پیچھے بعد میں آیا اس کو یہ جائز نہیں ہے اپنی سب پہ جب کے بھری ہوئی ہو
فلاح کر کے جائے. البتہ اگر صف میں خلل ہے، فرجہ ہے، تو یہ گردن فلاح کر کے جا سکتا ہے، اب اس خالی جگہ کو بھر سکتا ہے. امام صاحب یا مؤذن جو اذان ثانی باہر پڑتا ہے، اس کو آگے جانا جائز ہے. جی، حدیث پاک میں ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے صرف ایک. اس حدیث پاک میں جہنمی فرقوں سے مراد دخول فی النار ہے یا خلود فی النار، اور کیا باقی کے 72 فرقوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی بدمذہب حد کفر کو نہ پہنچی، یا سب کے سب کافر ہیں؟ جزاک اللہ. دخول فی النار کی یہ تشبیہ خواہ شاید الحق نے نکالی. حدیث کا صاف مفہوم یہ ہے کہ وہ گروہ جو ان عقائد پر قائم ہوا جن پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ ناجی ہے، باقی سب کے سب جہنمی ہیں. حدیث صاف خلود فی النار کو بتا رہی ہے. اب جن کی بدمذہبی حد کفر تک نہ پہنچی، ان کا خاتمہ اگر ایمان و سنت پر ہوا اور اصول عقائد میں وہ انہی عقائد پر رہے جو صحابہ کے عقائد ہیں، ان کا مال ایک آدمی دخول جنت ہے. جی، آج کل دین اسلام کی تعلیم چھوڑ کر لوگ بچوں کو مدرسے کے بجائے اسکول کالج میں بھیجتے ہیں. کیا اسکول کالج والے جو تعلیم دیتے ہیں وہ حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دین اسلام کی بنیادی تعلیم چھوڑ کر بچوں کو اسکول میں بھیجنا یہ بچوں کی بدحالی ہے اور ان کو خدا نہ خواستہ دین سے بیزار بنانا ہے، یہ جائز نہیں ہے. زید کی ماں اور والد نے زید کی بہن کی شادی کافر کے ساتھ کر دی. معاذ اللہ. زید کی بہن پہلے سے شادی شدہ تھی اور زید کے منع کرنے پر بھی نہیں مانے. زید کی بہن پہلے سے شادی شدہ تھی اور زید کے منع کرنے پر بھی نہیں مانے، اور اپنی لڑکی اور داماد سے بھی رشتہ قائم ہے. زید کا کہنا ہے کہ میرے ماں اور باپ پر کیا حکم ہے، اور زید اپنے والدین کا حکم مانے یا نہیں. زید کا کہنا ہے کہ جب تک والدین توبہ نہیں کرتے تب تک ان کا حکم نہیں مانوں گا. اس پر زید پر کوئی حکم تو نہیں؟ زید کے والدین سخت گناہگار ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کافر سے کیا. یہ نام کا نکاح ہرگز نہ ہوا. تو سخت بے غیرت
اور سخت بے حیائی کا کام میں نے کیا کہ شادی شدہ لڑکی مبارکباد ہوگی سب کی طرف سے. ہم نے کہا اگر کسی مسلمان سے کیا جاتا باطل محض ہوتا. یہ کافر سے ہوا. کافر کو انہوں نے اپنی لڑکی زنا کے لیے پیش کی. یہ لوگ دیکھا جائے دیکھا جائے گا زنا کے دلال ہیں. زید کے ماں باپ اور وہ بیٹی کیا پوچھنا ہے جو اس جگہ سے رہتی ہے سب کے سب سخت گناہگار ہیں. ابھی پتہ نہیں ہے. زید کے اوپر ابھی پتہ نہیں ہے. ایسا ناجائز حکم کا باندھنا ضروری نہیں ہے. مت کرو نا ابھی ماں باپ کی اطاعت کسی بھی مت کرو. خدا کی نافرمانی میں ماں باپ کی اجازت کا حکم نہیں ہے. زید صحیح کہتا ہے ان لوگوں پر تو لازم ہے. جی ایک مشہور شخص جو بقول شیخین تاج الشریعہ و محدث کبیر مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح مبلغ تو نہیں مگر بہرحال سنی ہے اور طریقہ قادریہ میں بیعت ہے. اب کچھ لوگ جو خود کو سنی نوری رضوی کہتے ہیں وہ اس کی سر عام پادری ایکٹر ڈانسر غدار مکار وغیرہ الفاظ سے تذلیل کرتے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ فریقین کے لیے کچھ نصیحت فرمائیں اور ان دونوں سے متعلق ہم سنی عوام کے لیے بھی نصیحت فرمائیں. ایک مشہور شخص جو بقول شیخین تاج الشریعہ و محدث کبیر مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح مبلغ تو نہیں مگر بہرحال سنی ہے اور طریقہ قادریہ میں بیعت ہے. اب کچھ لوگ جو خود کو سنی نوری رضوی کہتے ہیں وہ اس کی سر عام پادری ایکٹر ڈانسر غدار مکار وغیرہ الفاظ سے تذلیل کرتے ہیں. آپ سے عرض ہے کہ فریقین کے لیے کچھ نصیحت فرمائیں اور ان دونوں سے متعلق ہم سنی عوام کے لیے بھی نصیحت فرمائیں. جو لوگ اس کو بلا وجہ شریعہ پادری کہتے ہیں وہ سب گناہگار ہیں اور یوں ہی بلا وجہ شریعہ اگر کچھ اور باتیں اس کو کہتے ہیں ان کی وجہ سے وہ سب گناہگار ہیں. ایسی باتوں سے وہ باز آئے اور اگر واقعی اس کو پادری کہا ہے اس سے توبہ کرے اور تجدید ایمان بھی کرے اور بیوی والے ہو تجدید نکاح بھی کرے اور اس شخص پر لازم ہے کہ اپنی روش اور وضاحت طریقہ مسلک اہل سنت والجماعت مسلک کی عادت کے مطابق بنائے اور اس کے دائرے میں بھی تبلیغ کرے. میرا سوال ہے کہ کافر کے نکاح میں جانا اور مبارکباد دینا کیسا اور دیوبندی وہابی کا عقد نکاح اگر کوئی صحیح العقیدہ سنی پڑھائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کافر کے نکاح میں جانا اور اس کو مبارکباد دینا دونوں بہت سخت گناہ ہے اور سنی سے عقیدہ کا دیوبندی وہابی کا نکاح پڑھانا ہے حرامت کا بد انجام ہے. اگر دانستہ پڑھایا
مہربان جانتے ہوئے پڑھایا تو پڑھانے والے بچوں میں آسکتی ایمان لازم ہے. جی گرم ہے. طلبہ پر بھی درسگاہ میں قرآن شریف سننے کا وہی حکم ہے جو حکم عام قرآن شریف سننے کا ہے؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شاگرد سنا رہا ہو تو کیا کچھ شاگرد نہ سنتے ہوئے اپنا سبق یاد کر سکتے ہیں؟ جسے میں نے کچھ دیکھا نہیں. یہ ہے کہ منازعات بالقراءت ہے جائز نہ ہونا چاہیے. کیا جدہ میقات میں ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ عمرے کے ارادے سے اپنے شہر سے سفر کرتے ہیں وہ جدہ کے ہوٹل میں قیام کریں گے. ان لوگوں کے لیے شرائط احرام کہاں سے شروع ہوگا؟ جدہ میقات میں نہیں ہے، داخل میقات ہے. جو لوگ عمرے یاد کے لیے سے آ کر آئے ان کو میقات سے احرام باندھنا لازم ہے. البتہ اگر پہلے سے جدے کی نیت کر لیں کہ جدے میں آرام کریں گے، پھر وہاں سے جا کر کے احرام کو نکلیں گے، اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ سادے کپڑے میں جدے تک پہنچے. جب عمرے کا ارادہ ہو احرام باندھ کر کے جدے سے نکلے. عام سنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ طواف میں رمل پہلے 3 گردشوں میں ہے، پھر آرام سے چلنے کا حکم ہے اور اپنے سیدھے بازو کو ڈھک دینا چاہیے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ معتبر علماء کرام سیدھے بازو کو نہیں ڈھکتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کافر و مشرک کو دعوت کھلانا کیسا ہے؟ آفس میں جب پروموشن ہوتی ہے تو کلیگز دعوت مانگتے ہیں جن میں کافر و بد مذہب بھی ہوتے ہیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح جب وہ دعوت کریں تو جانا چاہیے. اصل حکم وہی ہے کہ یہ سب ناجائز ہے. اگر ضرر کا اندیشہ ہے تو اس وقت دفع ضرر کر دیا ان کی دعوت کر سکتا ہے اور جانے کی بھی اجازت ہوگی. میں اپنے گھر سے قریب 100 کلومیٹر دور رہ کر پڑھائی کرتا ہوں. میں وہاں 1 ہفتہ رکتا ہوں اور سنڈے کو گھر واپس آ جاتا ہوں. اس سچویشن میں مجھے وہاں نماز قصر پڑھنی ہوگی یا مکمل؟ قصر پڑھنی ہوگی. مکمل پڑھے گا. وہاں قصر کرے گا، گھر پہ مکمل پڑھے گا. یہ ہے صبیحہ نسرین ذاکرہ لانگیا.
جنید احمد، شیخ احمد، رخسانہ، صادق، سریا، شہزاد، ناہید، سفیان، فاطمہ، زکریا وارانسی، فردوس احمد، رئیسہ بی، عائشہ بی، زیبا پروین، بدر النساء، غلفر خانم، حافظ محمد فرقان ظفر، سلمہ بانو، ریشمہ بانو، محمد عتیق، سارہ ڈاٹر آف یونس، محمد دانیال سن آف محمد عتیق، محمد دبیر سن آف محمد عتیق، عائشہ ڈاٹر آف محمد عتیق۔ میں نے ان سب کا بس داخل سے ڈال دیا قاضی پر قاضی دے جی۔ طالب ہونے کے لیے شیخ اعجاز برکاتی۔ اس کو تائید کیا۔ تجدید بیت کے لیے ہیں مزمل پلہ، محمد سلیم رضوی سن آف محمود کمال، جاوید سلیم سن آف نظام الدین، زہرہ خاتون، شان تارہ خاتون، شکیلہ خاتون، رضیہ خاتون، حوری بائی لانگیا، راحل لانگیا، محمد ریحان اسد۔ ان کو دوبارہ بیعت کیا جاتا ہے۔ جی۔ باپ کا نام حساب الدین، ماں کا نام شمشیرہ خاتون، حضور بچی کا نام عطا فرمائیں۔ ماں کا نام کیا ہے؟ شمشیرہ، شمشیرہ خاتون۔ سمیرہ۔ سمیرہ۔ میرا بیٹا 2 سال کا ہے، اس کا نام باسل محمد اویس ہے، وہ بات بات پر بہت روتا ہے، ضد بھی بہت کرتا ہے اور زور زور سے اسکریم کرتا۔ ہم بہت پریشان ہیں، اس کے سکون کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں اور دعا کیجیے۔ جی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کریں اس پر۔ Few of my parties are not releasing my payment, troubling me from long time. Please any wazifa for reimburse. اشفاق منشی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضور میری شادی جس لڑکی سے طے ہوئی ہے اس کا نام یاسمین فاطمہ ہے۔ لڑکی کے گھر والوں کا کہنا ہے اس نام کی لڑکیوں پہ اکثر پریشانی آتی ہے، حضور آپ کرم فرمائیں، کوئی نام تجویز فرما دیں۔ نام اچھا ہے، کوئی سی بات نہیں ہے۔ جی، نام اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے اور بچیوں کے رشتے ملنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ شگفتہ آدم۔ یا فتاح یا اللہ۔ جی، یا فتاح یا اللہ۔ جی، 489 مرتبہ۔ بچے اور بچوں، اچھا، I am having sugar and stay very sick every alternative days, vomiting happen. Please do dua and tell some wazifa from Shabina Beg. آیات شفا۔ آیات شفا پڑھ کر کے دم کریں۔ زمین کو بیچنا ہے، کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ عظیم شیخ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بیماری اور جادو سے نجات کے لیے وظیفہ عطا فرمائیں، یہی عظیم شیخ۔ آیت الکرسی پڑھیں۔ گھر میں جھگڑے ختم ہوں اور محبت سے رہنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ محمد اسلم قادری۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بلڈ کینسر سے شفا، رشتے ہو جائیں، اثرات سے نجات ملے، والد کی صحت، اولاد صالح، نیک تمنائیں پوری ہوں، نکاح کا فنکشن خیریت سے ہو جائے، رزق میں برکت، پریشانی دور ہو، بیماری سے شفا، قرض سے نجات ملے، رشتہ مل جائے، تمام سنی نوجوان نفس کو قابو میں رکھنے پر کامیاب ہوں اور تعلیم مکمل کر لیں، والد کے مسائل حل ہو جائیں اور حج پر روانہ ہو جائیں، ٹینشن دور ہو جائے، ڈیلیوری خیریت سے ہو، انٹرویو میں کامیابی۔ ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب محمد اویس، شبنم خان، ایوب خان رضوی، میمون ختیجہ،
سراج احمد، شبیر الحق رضا، محمد ضیاء الحق، عبد العلیم انصاری، مسعود نوری، معراج عالم، ارشاد رضا نوری، عرش رضا نوری، توصیف رضا شیروانی، احتشام احمد رضوی، محمد اقبال بنگلور، اشفاق محمد، عادل رضا، محمد محب رضا، عبداللہ خطری۔ اللہ سب کی مجبوری کر دے۔ آمین۔ اور ہم سب کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔